ہمارے دوست مطلوب وڑائچ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑے اہم مسئلے کی نشاندہی کی ہے۔ ان کی نظر میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں شدت پسندی آ رہی ہے اور اس کی کرکٹ ٹیم کو طالبانائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ وہ بالکل درست کہتے ہیں، ایک کھیل کو کھیل ہی ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ جس طرح چاہے اپنی عبادت کرے، لیکن کھیل میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا طارق جمیل کے اثرات اس کرکٹ ٹیم میں سعید انور صاحب کی وجہ سے دارائے تھے، اور ان میں نہ صرف یہ کہ اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر سکے، نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہو سکی، بلکہ ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ ہماری کرکٹ ٹیم جہاں بھی آج کل موو کر رہی ہوتی ہے، یہی نظر آتا ہے کہ یہ کرکٹ ٹیم نہیں بلکہ تبلیغی جماعت کسی دورے پر جا رہی ہے۔ ایک دورے کے دوران جہاز کے اندر انضمام الحق صاحب نے باقاعدہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا دی۔ ان کو دیکھتے ہوئے جیسے ہی یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جہاز میں ویسے بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ جانے کس طریقے سے انہوں نے جماعت کا اہتمام کر لیا۔ جیسے ہی یہ لوگ کھڑے ہوئے تو جہاز میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے، یورپین بھی تھے، ان میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی۔ ایک خوف و ہراس پیدا ہو گیا کہ یہ لوگ کھڑے ہو کے کیا کرنے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ کرکٹ ٹیم کے اندر مذہبی اثرات کا ضرورت سے زیادہ ہونے کی باعث ہوا۔ آج کل ہماری کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے دورے پر ہے۔ گزشتہ سال نیوزی لینڈ میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس میں کچھ پاکستانی بھی شہید ہو گئے۔ کرکٹ ٹیم نے ان لوگوں کے گھر جانا پسند کیا، وہاں جا کے دعا وغیرہ کی۔ کرکٹ ٹیم کے کسی ممبر کے اگر وہ رشتہ دار تھے تو ان کے اکیلے چلے جانا وہاں کافی تھا۔ ٹیم کی صورت میں وہاں جانا پاکستان کے لیے کچھ خیر خواہی کا باعث نہیں ہو سکتا۔ کرکٹ ٹیم کے ساتھ جانے والے انضمام الحق اور مشتاق احمد جیسے کئی لوگ ہیں، مصباح بھی ان میں شامل ہیں۔ ایسے لوگ کرکٹ ٹیم کے آفیشلز سے زیادہ تبلیغی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ٹیم ہے جس ٹیم نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا، جس کی بنیاد پر عمران خان نے سیاست میں حصہ لیا اور آج وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، جبکہ ہماری ٹیم کی آج یہ حالت ہے کہ اس سے اچھی کارکردگی کسی محلے کی ٹیم پیش کر سکتی ہے۔ کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں سمیت کوئی بھی بندہ اپنے مذہب سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، لیکن کرکٹ میں رہتے ہوئے، کسی بھی جگہ پہ رہتے ہوئے اپنے مذہب کا اس طریقے سے ضرورت سے زیادہ اظہار بھی کوئی لازمی نہیں ہے۔ کوئی لڑکا سینچری بناتا ہے یا زیادہ وکٹیں حاصل کر لیتا ہے تو وہ گراؤنڈ کے اندر ہی سجدہ شکر بجا لاتا ہے، ایسا کرنے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کرکٹ کے دوران نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، گراؤنڈ کے اندر ہی آپ باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ گئے بھی کسی مغربی ملک میں ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، انگلینڈ میں یا کہیں اور، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر کرکٹ کے بارے میں یا ہماری کرکٹ ٹیم کے بارے میں وہاں کے لوگوں کے کیا تاثرات ہوں گے۔ پاکستان کو پہلے ہی ایک شدت پسند ملک کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ پاکستان کا ناطہ بہت سے لوگ طالبان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ ایسا ہونا کوئی بعیدہ قیاس نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہماری کرکٹ کے اندر مذہبی رجحان بڑھ رہا ہے، کسی بھی موقع پر ہو سکتا ہے کہ کسی گراؤنڈ کے درمیان کھڑے ہو کے ہماری ٹیم وہاں پہ نماز پڑھتی ہوئی نظر آئے۔ ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ مذہب جو ہے کسی بھی انسان کا ذاتی معاملہ ہے اور اس سے کوئی بھی شخص دور نہیں رہ سکتا۔ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، جو بھی آپ کا عمل ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور کریں، لیکن جس طریقے سے کرکٹ کے اندر مذہب کو داخل کر دیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی کرکٹ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ پاکستان کے لیے یا پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے کوئی برا وقت آئے، اصلاح احوال ضرور کر لینی چاہیے۔